اور میں آپ کو اسلام کی تعلیم بنیادی 17 ہجری میں پہلا واقعہ جنگ بدر ہوا. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا اس میدان کا اور حضور نے نشان لگائے. یہ علم غیب ہے نبی کا. دائرے پھینکے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا فلاں ابن فلاں گرے گا یا فلاں ابن فلاں مرے گا. حضور کو یہ پتا تھا کہ مرنے والا کون کون ہے. ان کے نام لکھ دیے دائروں میں, اور جب دائروں میں نام لکھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہی منظر ہوا جو رسول خدا نے کھینچا تھا. جب جا کے میدان کا نقشہ دیکھا تو ہر دائرے میں وہی کافر تھا جس میں رسول اللہ نے نام لکھا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کہا بتاؤ کہ تمہارا رب سچا تھا کہ میرا رب سچا تھا کہ جس نے مجھے ایمان اور حق کے ساتھ فتح عطا کی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے, مر گئے, یہ تو مرے ہوئے ٹائم گزر گیا. اللہ 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 کے رسول نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, یہ ایک مرا ہوا کافر 40 زندہ انسان جتنی سماعت رکھتے ہیں اس کے مقابل میری بات کو سن رہا تھا. اب بتائیے کافر مر جائے تو 40 زندہ انسان کے برابر سنتا ہے, اور پھر بتاؤ کہ جو مومن مر جائے وہ کتنا سنتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آج اسلام کی تعلیم کو مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. یہ یہود کی سازش ہے. اللہ ان سے ہمیں بچائے. اور اللہ کی ذات نے اس سورہ جن میں فرمایا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے. کیا ہے علم غیب؟ یہ میں صرف من وان اس آیت کو آپ کو پیش کر کے بتا رہا ہوں. علم غیب اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. جب تک وہ کسی کو علم نہ دے کوئی جان نہیں سکتا. یہ نعمت ان رسولوں کو مرحمت فرمائی جاتی ہے جن کو اللہ پاک نے شرف کے لیے چن لیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے نیک والے انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اس میں غیب کا ذکر فرمایا. سورہ مزمل انشاءاللہ بس یہ 2 اور سورت رہ گئی ہے, پھر دعا کرتے ہیں. سورہ مزمل یہ بھی مکی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑھنے والے. ارے ایسا بھی کوئی دنیا میں محمود دکھاؤ کہ جس کے جسم پر رکھے ہوئے کپڑے کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. اب حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے. ایسا محبوب کہ جس کے وجود اثر کی قسمیں کھائی جاتی ہو. لا امرک انہم لفی سکراتہم یعمہون. میرے محبوب تیری زندگی کے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کی قسم ہے مجھے. میں یہ نشوں کو جو ان کے اوپر طاری ہیں کفر کے اور تکبر کے, یہ میں اتار دوں گا. یعنی دوسرے معنی یہ ہیں کہ میرے محبوب تیرے دشمنوں کو دیکھ لوں گا. میں تیرے دشمنوں کو دیکھ لوں گا. تیری عمر کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں کہتا ہے اے سرکار نے ایک چادر رکھی ہوئی, چادر. اور حضور صرف اس میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بندگی کی بات بتائی اللہ نے کہ حضور کے کاندھے پہ چادر ہے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیتا میرے محبوب, کہہ دیتا رسول, کہہ دیتا پیغمبر, نبی, کچھ بھی کہہ دیتا کہ یہی ٹائٹل ہے نبی کے. لیکن اللہ نے جیسے حالات دیکھے, جیسا محل موقع دیکھا, نبی کو ویسے ہی کر دیا. یعنی جیسے نبی اگر لیٹا ہے تو لیٹنے پر نبی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. نبی بیٹھا ہے تو بیٹھنے میں قسم کھائی جا رہی ہے. نبی مجلس میں ہے تو نبی کی مجلس کی قسم کھائی جا رہی ہے. نبی خراوا مکہ میں چلتا ہے تو اللہ اس چلنے کی قسم اٹھاتا ہے. نبی اگر حالت نماز میں ہے اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتا ہے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, میرے محبوب کیا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو کیا نبی کو بھی, نبی کے رب کو بھی علم غیب نہیں ہے؟ تو اللہ اپنے نبی سے کیوں پوچھتا ہے میرے محبوب کیا دیکھتے ہو؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ نبی کیا چاہتا ہے؟ تو نبی حالت نماز میں اگر آسمان پر نظر کرے, قد نرا, اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, میرے محبوب مجھے قسم ہے تو بار بار کیا آسمان
آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ اللہ نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب تیرے دل میں ہے کہ میں یہ کعبہ بنا دوں، ہاں تو جدھر رخ کر دے میں ادھر ہی کعبہ بنا دوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے محبوب کی عظمت کا مقام۔ تو رسول خدا کی عظمت کا بیان ہو رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی کیا باتیں کی جائے، جس کی ملیل کی زلفوں کی باتیں ہوں، جس کی مازاغ چشمان مبارک کی باتیں ہوں، جس کے ید اللہ والے ہاتھوں کی باتیں ہوں، جس کی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی باتیں ہوں، اللہ اللہ کیا کیا، جس کے علم نشرہ کے سینے اثر کی باتیں ہوں، جس کے دہن مبارک کی باتیں ہوں، جس کی عمر مبارک کی باتیں ہوں، جس کی ریش مبارک کی باتیں ہوں، جس کے ہر ادا کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقام عبودیت سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نماز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، رات بیت چکی ہے، حضور کے پیروں پر ورم آ گیا ہے، اللہ کے محبوب اللہ کے حضور کھڑے ہیں، حضور کی دعا سے اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اے میرے محبوب جیسی تیری عظمت ہے تو رات کو کھڑے ہو کر میری عبادت کے حق کے بندگی کو ادا کرتا ہے، تیری نقش قدم پر چلتے ہوئے تیرے پیارے بھی رات کو اٹھ کر اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اللہ وہ تو اللہ کے وہ بندے ہیں، کوئی رکوع میں ہے کوئی قیام میں ہے، محبوب یہ تیری اس نماز کا صدقہ ہے جو تیری امت میں چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا تو خدا کو راضی کر رہی ہے اور خدا محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ تو یہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی عظمت کو بیان کیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اللہ کے محبوب رات کو آرام کر رہے ہیں اور جس میں اثر پر چادر رکھی ہے، جس میں اثر پر چادر ہے، تو اللہ ذکر کر دیتا میرے محبوب سو رہا ہے نہ، محبوب تو روز ہوتا ہے، لیکن آج محبوب نے چادر رکھی ہے، اس لیے میرے محبوب آج میری چادر کی قسم ہے جس سے ہو رہا ہے۔ تو جس کے بدن سے چادر لپٹ جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی کہ قیامت میں اس کا نقشہ کتاب میں اس کا نقشہ کھینچ دیا جائے تو اس کی محبوب کے پورے جسم اثر کا کیا اثر ہوگا۔ تو یہ میرے محبوب کے جسم کے اوپر لگنے والی اس چادر کی قسم ہو رہی ہے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس میں ولید بن مغیرہ بھی جو ابھی سے ذکر کیا گیا، اس کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کی خصلت کو بیان کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، محض لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے میرے نبی پر ظاہری و جادوگری کی تہمت باندھتا ہے، جب یہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو اس کی پسلیوں سے باہم کھینچ دیا جائے گا، یعنی یہ اس کی سزا رکھی ہے ولید بن مغیرہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے دوستیوں کے بیان کی اور جنتیوں کے بیان کی، فرمایا کہ جنتی دوستیوں سے پوچھیں کہ تم اس جگہ کیسے پہنچے تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آخر میں بتایا گیا کہ یہ قرآن تو عام نصیحت ہے جو سب لوگوں کے لیے صلاح عام ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے۔ جو شخص تقوی کا راستہ اختیار کرے گا وہ خدا تفصیل کی روش اپنائے گا اور اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مدثر سورہ قیامہ یہ مکی ہے، اس میں اہل مکہ کی مجرمانہ زندگی پر اپنے نفس کو مطمئن رکھنے کے لیے قیامت کے وقوع کی شدت سے انکار کرتے رہنے والے لوگ تھے، وہ لوگ جو اپنے نفس جو ان کے کنٹرول میں نفس شرارتی بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا اور پھر قیامت کے لیے ان کے متعلق بتایا کہ قیامت کی ہولناکیاں ضرور تمہارے قریب آئیں گی تو تم اس سے حیران نہ ہو بلکہ مولا قریب تمہارے پہنچا دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے لیے ایک خاص بات آتی۔ اب ایک بات ذرا غور سے سنیے، یہ بڑا اہم نقطہ اس میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم جیسے آج ہم میں سے بعض لوگ بڑے ایک دم میں انگلش کا بڑے کریزی کہہ لیں کہ بڑی جلدی کہ ہر چیز مجھے فوراً ساری چیز مل جائے، تو یہ عمل نبی سے اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل آتے اور وہ پڑھاتے تو
بڑی جلدی جلدی ریپیٹ کرتے ہیں، جلدی جلدی کہ بس مجھے یاد ہو جائے، میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رے محبوب اتنی بھی جلد نہ کر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو آپ کے سینے میں ڈالنا، یہ ہم ڈالیں گے۔ آپ تسلی سے دل جمعی سے اس پیغام کو سنو اور اس کو یاد رکھو۔ تو گویا یہ تعلیم نبی کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے، کہ کسی بھی معاملے میں آپ اجرت نہ کریں، ہر ایک کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ حتیٰ کہ میں تھکے لوگوں میں آپ کہ سنو جیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو اس کے وقت کے مطابق کیا جائے، اس میں اجرت نہ کی جائے۔ پھر قیامت کے روز خدا کے نیک بندے جب سامنے آئیں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم قسم کے جو غلام ہے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اپنے محبوب کی تعلیمات پر عمل کرے، اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اس میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز پڑھی جائے اور اللہ کو خوب یاد کیا جائے، تکبر سے دور رہا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو پیدائش آپ کی ہے اس نسخے پہ غور کیا جائے تاکہ آپ اللہ کی حقیقت سے قریب تر ہو سکیں۔ پھر سورہ دہر آ گئی، سورہ دہر مکی ہے، اس میں انسان اپنی حقیقت پر اس کو اللہ نے کہا کہ غور کرے کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ آپ اپنے مال متا قوت عقل محض تمہارے وقت گزارنے کے لیے تمہیں ہم نے عطا کی ہے، نہ کہ تم اس کے ساتھ تکبر کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز ہونے کے بعد جیسے کوئی شخص یہ کہے، میں ایک مثال دے کے کہ بھائی عورت نے پردہ کیا، بھائی کوئی کمال نہیں کیا، کوئی کمال نہیں کیا، عورت کے معنی پردہ ہے۔ ہاں کسی مرد نے جو ہے وہ پردہ کیا یعنی شرم اور لحاظ رکھی تو بڑا کمال کیا، یہ کمال ہے۔ یعنی جو چیز کسی سے فطری طور پر منسوب نہیں ہے اور وہ غیر فطری اس کو کرے تو یہ بڑا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ وہ کام کریں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ جس سے راضی ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ فرمایا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے تم پہ نازل کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ کفار کو تنبیہ بھی ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرآن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی محمد بناتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے محبوب اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا بھیجتے ہیں تاکہ حالات اور واقعات کے مطابق ان کو پتہ چلے کہ آپ نہیں کہتے بلکہ ہم جو آپ پر نازل کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور آپ کے دل میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم نازل کرتے ہیں۔ یہ جو جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، اس کا اپنا قول ہے، لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور منکرین کو سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ پھر دنیا پر لوگوں کی بات کی، لوگوں نے جنہوں نے دنیا کو اپنا مسکن بنا لیا، عیش اور آرام کی زندگی کو اپنی زندگی کا بچھونا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آخرت تمہارا اصل بچھونا ہے، کہ جس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے معاملات آخرت کو ترجیح دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کو اچھا بنا دیا ہے۔ آخری آیت سورہ مرسلات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا ہے؟ مختلف ہواؤں کی قسم اٹھائی۔ اب آپ سوچیں کہ ہوا مختلف کیسی ہوتی ہے؟ ہوا تو ایک ہی ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ ایک ہوا طوفانی ہوتی ہے، ایک بہار کی ہوتی ہے، ایک خزاں کی ہوتی ہے۔ ہوا کی قسمیں کیسے چلیں؟ ہوا کی قسمیں ہیں۔ ابھی اگر اللہ طوفان بھیج دے، آندھی بھیج دے، تو وہ ہوا اور وہ ہوا جو بہار میں لیتے ہیں کیا دونوں ایک جیسی ہے؟ اللہ فرما نہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ وہ ہوائیں جو تمہیں نقصان دینے والی ہیں تو تم اس سے بچ جاؤ، اور وہی ہوا جس سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، جس سے تمہاری روح کو تازگی ملتی ہے، تو پھر ان ہواؤں کو برقرار رکھنے کے لیے
اپنے اندر کے انسان کو بدل دو، اندر کے کفر کو باہر نکال دو اور ایک رب کی طرف لوٹ آؤ، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں تشبیہ ہے کہ وہ اللہ تم پر آسانیاں چاہتا ہے، جیسے انسان ہوا سے محدود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اچھے اعمال جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ ان کو سدا خوش رکھتا ہے۔ قرآن میں نہ کہتا